میرا مقابلہ جی سر سعید غنی صاحب سے بھی ہے جی سر اور جو مشینری الیکشن کی بنائی گئی ہے جی جی ان کے ساتھ بھی ہے. کام واللہ علم کیوں ہے؟ کیونکہ پولنگ سٹیشن جیسے یہ دیوار ہے ایسے ان کے گھر کے سامنے بنایا گیا. یہ ایک ہال ہے، بولا اس کے اندر کناتے لگائیں گے. کناتے کس لیے لگیں گی کہ پچھلے دروازے سے آگے ٹپے مار لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جہاں موجود ہیں یہ کراچی کا وہ حلقہ جو PS105 جہاں 3 پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ آپس میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور تینوں میں کانٹے دار مقابلے کی سخت توقع ہے. آج ہم جس شخصیت سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کسی تعریف کے کسی تعارف کے محتاج نہیں. حلقہ PS105 سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے کراچی کا وہ ایریا بن چکا ہے جہاں پر سیاسی سرگرمیاں بہت عروج پر ہے. آج ہم اپنے پروگرام سیاسی نظر میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملاقات کروانے جا رہے ہیں جس کو عوام اور منظور کالونی کی عوام، اعظم بستی کی عوام، اس پورے حلقے کی عوام سننا بہت لائک کرتی ہے، بہت پسند کرتی ہے. آج ہم نے بہت مشکلوں سے ٹائم نکال کر ایک ایسی شخصیت سے ملاقات آپ سے کروانے جا رہے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہوگی جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، عرفان اللہ خان مروت صاحب، حلقہ PS105 کے کینڈیڈیٹ GDA کی جانب سے. عرفان اللہ خان مروت صاحب آج ہمارے پروگرام سیاسی نظر میں ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے کچھ سیاسی باتیں کریں گے، کچھ سماجی باتیں کریں گے، کچھ وہ گفتگو جو وار کیے گئے جن کے جواب ہم ان سے لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آئی ہوپ یو ول بی فائن. مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی شکر اللہ. اچھا سر، سب سے پہلے میں عوامی حوالے سے جو ہے وہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں میتیں بھی ہوئی، پچھلے 5 سالوں میں لوگ بیمار بھی ہوئے، پچھلے 5 سالوں میں شادیاں بھی ہوئیں. 5 سال کے دورانیے میں کینڈیڈیٹ نظر نہیں آتا اور اب جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو کینڈیڈیٹ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے. کیا میتوں، شادیوں اور بیماروں پہ ہی سیاست؟ ایسا کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کینڈیڈیٹس کا تو مجھے پتا نہیں، اور میں تو 5 سال میں جاتا رہا ہوں، ہر شادی میں جہاں بلایا اس میں بھی گیا ہوں. وہ میت میں تو خاص کر دعا کے لیے میں ہمیشہ جاتا ہوں. باقی یہاں ہمارے یہاں پیراشوٹر بہت ہے. جب الیکشن کا سیزن آتا ہے تو زیادہ تر کینڈیڈیٹ جو آپ دیکھیں گے وہ پیراشوٹر ہیں، اور باقی رہ گئے دوسرے کینڈیڈیٹس کا تو وہ اپنا جواب خود دیں کہ جی وہ کیوں نہیں گئے لوگوں کی دعاؤں پہ، یا میں ان کے لیے جواب نہیں دے سکتا. میں خود گیا ہوں سب جگہ. حلقہ PS105 مسائلستان بنا ہوا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں جی اس حلقے کو جو یہاں کے نمائندے تھے سعید غنی صاحب، جی جی انہوں نے توجہ نہیں دی. وہ اور کاموں میں مصروف تھے، واللہ عالم کون سے تھے، پر علاقے کو انہوں نے چھوڑ دیا اور علاقہ آہستہ آہستہ اپنے ہی بوجھ کے تحت دبتا گیا. یہاں پہ شدید قلت ہے پینے کے پانی کی، یہاں شدید قلت ہے گیس کی. غریب لوگ رہتے ہیں جی، ہر آدمی سلنڈر نہیں خرید سکتا. یہاں شدید قلت ہے جی بجلی کی، 10 12 گھنٹے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہے، تو آپ سوچیں گرمیوں میں 16 17 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو میں لوگ جی اس بوجھ کے تحت دبتے گئے، اور آج لوگوں کا جی بہت برا حال ہے. مہنگائی ہے، اوپر سے پانی بھی خریدو، یہ بھی خریدو، گیس کا سلنڈر بھی خریدو. اب چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہیں جی، ان میں لکڑی تو جلا نہیں سکتے ہیں جی. پلس ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑی لعنت آ گئی ہے جی وہ ہے منشیات کی. اور اس علاقے میں کبھی منشیات اس طرح کھلے عام نہیں بکتی تھی. تھانوں کی سپرویژن میں، تھانوں کی نگرانی میں یہاں منشیات آئی اور اب ایسے پھیل گئی کہ ہر گلی میں بکتی. سر PS105 میں جو ہے گیس کی لائنوں پر کام 12 سال پہلے جو ہے وہ MKM کے دور میں جو ہے وہ لائنیں ڈالی گئی جس کے اوپر اسٹے آرڈر لگ گیا. اینی وے آپ بھی ایکٹیویٹ رہے، آپ نے بھی ملاقاتیں کری. آج جو ہے وہ گیس کی لائنوں پر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن گیس کے کنیکشن نہیں دیے جا رہے. اس کا ریزن کیا ہے سر؟ یہ میں آئی ڈونٹ نو جی کیا ریزن، پر میرے حساب سے جی یہاں پہ یہ جو دو ہیں، ایک ہے اعظم بستی اور ایک ہے اختر کالونی،
इनका जो कनेक्शन डिफेंस के साथ जब से किया गया तब से प्रॉब्लम आई। सईद गनी साहब का कहना है कि पीछे से मटेरियल खत्म है, गैस कंपनी के पास मटेरियल ना होने की वजह से जो है वो लाइनों पर, सर्विस लाइन पर काम जो है वो रुक दिया गया है कनेक्शन ना देने का। मेरी और सुने, सईद गनी साहब 6.5 साल इधर वजीर रहे। जी सर। एक वजीर अगर चला जाए गैस के दफ्तर में, वो क्या मटेरियल पैदा नहीं करेंगे? बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकता है सर। इन्होंने जहमत ही नहीं की। अब बहाने ढूंढ रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलान नहीं है, ढिमकान नहीं है। 6.5 साल इनको टाइम नहीं मिला। मेरी बात सुने, 6.5 साल इनको टाइम नहीं मिला कि गैस के दफ्तर में जाए। 6.5 साल इनको टाइम नहीं मिला कि बीच में ये वजीर बल्दियात भी थे कि अपने इलाके के पानी का निजाम ठीक कर ले। अब जब पब्लिक शोर डाल रही है तो अब बहानाबाजी, ये नहीं है, वो नहीं है, फलान नहीं है, ढिमकान नहीं है, कुछ नहीं रोका इनको। इन्होंने खुद काम नहीं किया। ठीक है, अवाम जो है सर गैस के हवाले से गवर्नर हाउस गई, प्रेस क्लब गई, अवाम ने अपनी मदद, आप रोड बंद करा सर, कोई भी कैंडिडेट, सियासी कैंडिडेट अवाम के इस मामले में उस वक्त अवाम के साथ नहीं खड़ा हुआ नजर आया कोई भी कैंडिडेट। ऐसा क्यों सर? जब अवाम जो है गैस के हवाले से अपनी मदद आप निकली, अपनी मदद आप आवाज उठाई, गवर्नर हाउस भी गई, गवर्नर से भी रिक्वेस्ट करी, प्रेस क्लब भी गई, सब आपके इल्म में होगा। तो क्या ऐसे काम होते? गवर्नर हाउस जाने से काम होता है? सर अवाम अपनी, मेरी बात सुने ना, आप ये मुझसे सवाल पूछे या आप खुद बोले, दोनों में से एक काम करें। जी आपने सवाल पूछा, मसला करेगा। जी ओके, गवर्नर हाउस जाने से मसले हल नहीं होते। ठीक है। आप इलाके के नुमाइंदे को पकड़े गले से कि तुम काम करा के दो। मेरी बात समझे आप? बिल्कुल। नुमाइंदा का मतलब क्या है? नुमाइंदा का मतलब है कि जी इलेक्शन जब गुजर गई वो पूरे इलाके का नुमाइंदा है। अब नुमाइंदा साहब अगर टाइम ना निकाले, अगर नुमाइंदे चले जाते गैस के दफ्तर में, तो क्या काम होता या ना होता? तो नुमाइंदा साहब जो है वो और कामों में बिजी थे। वो मैं अब इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर बहरहाल वो अपनी जाती बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, ना कि आवाम की बेहतरी। सर पानी के हवाले से आपके पास दर्जनों कंप्लेन है, जहां आपने मीटिंगें करी वहां आपके पास दर्जनों शिकायतें आपके अपने लोगों ने करी हैं, मीटिंग में करी, आपके चाहने वालों ने करी हैं। सर पानी महमूदाबाद 6 एडमिन सोसाइटी से 21 चूड़ियों से 8 चूड़ियों पर लेकर आया गया मंजूर कॉलोनी। कौन लाया? पीपल्स पार्टी सर। तो ऐसे बोले ना, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे मैंने किया। ये पीपल्स पार्टी की बात में हुआ है सर। मुझे आप लोग इलेक्ट करें, मुझे अवाम इलेक्ट करे, मैं 122 नहीं, मैं 32 चूड़ियों पे ले जाऊंगा। आपके आने से ये मसला, गैस का मसला, पानी का मसला अवाम का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जब तक मैं था तो ये मसले नहीं थे। नौकरियों के हवाले से सर पूछना चाहूंगा कि वो जलसों में कह रहे हैं कि हजारों नौकरियों की नीड है, हजारों बेरोजगार हैं, हम लोगों को हुनरमंद बनाना चाहते हैं, ना कि नौकर बनाना चाहते हैं। बड़ा आसान जवाब है कि अगर काम ना करना हो तो ये बातें कर दो। क्यों नहीं? देखें, मैं ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो बच्चे हैं इतने, क्या इनका राइट नहीं है कि इनको नौकरी मिले, या खास एक तबके को नौकरी मिले? मैं उसकी वजाहत नहीं कर रहा, पर एक खास तबके को नौकरी मिले और बाकियों को ना मिले। और इसकी मैं आगे वजाहत करता हूं कि पीपल्स पार्टी ने इसी 5 साल दौर में एक कानून पास किया जो सिर्फ सिंध में है कि जिस आदमी के शनाख्ती कार्ड पे 2 पते हों उसका डोमिसाइल नहीं बनेगा। डोमिसाइल नहीं बनेगा तो उसको कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो 2 पते वाला है कौन? 2 पते वाला पंजाबी है, पठान है, हजारेवाल है, कश्मीरी है, सराइकी है। तो उनको बाहर रखने के लिए ये बिल लाया गया। ना ये कानून पंजाब में है, ना केपी में है, ना बलूचिस्तान में है, ना आजाद कश्मीर में है, ना कहीं और है। ये बिल लाया गया, सईद गनी साहब ने उसकी हिमायत में तकरीर की, और अब उन 2 पतों वालों से आगे वोट मांगते। वोट के लिए 2 पते वाला ठीक है, डोमिसाइल के, नौकरी के लिए, कॉलेज में दाखिले के लिए ठीक नहीं। तो ये है सियासत इनकी, पीपल्स पार्टी की, कि नौकरी सिर्फ एक खास तबके के लिए। सियासी सरगर्मियों के हवाले से पूछना चाहूंगा कि सर सियासी सरगर्मियों की PS 105 में आपके साथ इल्हाक कितनी जमातों का अब तक हो चुका है सर? हमारे साथ जी इल्हाक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया है। मेरे हक में कल मुस्लिम लीग नून ने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ किया है। ठीक है सर।
میرے حق میں جماعت اسلامی نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا. عرفان اللہ والے سے سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اس حوالے سے ابھی کوئی موقف نہیں ہے. آپ ان سے ان کا موقف پوچھیں, سر مجھ سے میرا موقف پوچھیں. اوکے اوکے میں ان کے موقف کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا, پر انہوں نے پھر وڈرا کس کے لیے کیا تھا؟ ٹھیک ہے, 3 جماعتیں ہو گئی سر. میں آگے سنے, رائے حق پارٹی رائے حق پارٹی ہو گئی, انہوں نے میرے حق میں وڈرا کیا. 4 ہو گئی سر. جمعیت العلماء اسلام فضل فضل الرحمان الرحمان صاحب انہوں نے وڈرا کیا, ٹھیک ہے اوپن سر. سپورٹ اناؤنس کی. اوکے سر. 5 پارٹیاں ہیں. 5 پارٹیاں انہوں نے. استحکام پاکستان کے ساتھ آپ کی میٹنگز کے سلسلے تھے کیا انہوں نے بھی آپ کے ساتھ؟ ان کا تو صوبائی میں ہے ہی نہیں کینڈیڈیٹ. جی جی, اسی وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں جی, میرا ان کے ساتھ نہیں ہے. ہماری بات چیت ہوئی ہے, بٹ وہ مجھے انشاءاللہ ووٹ دیں گے. میں نے بڑے ووٹ کی کمٹمنٹ ان سے نہیں کری. بس 2 سوال اور کریں گے کہ گو کہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, آپ کو میٹنگ میں جانا تھا, ریکویسٹ کر کے آپ سے ٹائم لیا تھا. سر جلسے کے حوالے سے جو ہے وہ وار کیے جا رہے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ عرفان اللہ خان مروت صاحب کر کے دکھائیں, یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کے تمام ذمہ داران سمیت ان کے اپنے کینڈیڈیٹ سعید غنی صاحب کا. میں نے تو اس دن کر کے دکھایا ہے, یہ کشمیر کالونی میں کیا. اگر اس سے زیادہ بڑا یہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے, آخری سوال کروں گا, سر کا ٹائم بہت قیمتی ہے. سر جیتنے کے بعد آپ تک عام عوام کی رسائی آسانی سے کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بات یہ جی کہ یہ سوال کئی دفعہ پوچھا گیا. میرا نام عرفان اللہ مروت ہے, سعید غنی نہیں. سعید غنی نہیں ہے میرا نام, اور میں ماضی میں بھی جی سر ہمیشہ لوگوں کے لیے اویلیبل تھا, اور آئندہ بھی رہوں گا. میرا دفتر بھی ہے اعظم بستی میں, وہاں بھی بیٹھوں گا. گھر پہ بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی عام و خاص آتا ہے تو آپ ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں اور آپ ملاقات بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں. میں تو کھلے عام باہر بیٹھتا ہوں, میں تو کمرے میں بھی نہیں بیٹھتا, باہر کھلے میں بیٹھتا ہوں. اور یہ آج کا نہیں ہے جی, یہ 1988 سے یہ مقابلہ جی سر سعید غنی صاحب سے بھی ہے. جی سر. اور جو مشینری الیکشن کی بنائی گئی ہے جی جی ان کے ساتھ بھی ہے. اچھا سر, یہ الزام تو ان کی طرف سے بھی ہے. وہ الزام واللہ علم کیوں ہے, کیونکہ پولنگ سٹیشن جیسے یہ دیوار ہے ایسے ان کے گھر کے سامنے بنایا گیا. سعید غنی صاحب کہ آپ جا کے چیک کریں. دیکھیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں نے اگر یہ بیان دیا ہے, آپ جائیں چیک کریں. وہ پولنگ سٹیشن کے لیے لازمی ہے کہ جی اس میں کمرے ہونے چاہیے. یہ ایک ہال ہے, بولا اس کے اندر کناتے لگائیں گے. کناتے کس لیے لگیں گی کہ پچھلے دروازے سے آگے ٹپے مار لو. آپ جا کے چیک کریں, اور اگر میں نے غلط بات کی ہے تو آپ اپنی چینل پہ جا کے بولیں کہ مروت صاحب نے غلط بیانی کی. سر چیک بھی کریں گے اور اس کا فالو اپ بھی آپ کو مقصد پرسنل میں بھی دے دیں گے اور نہیں آپ اس میں بھی دے دیں گے. آپ اس میں دیں کہ جی ہم گئے تھے, انہوں نے یہ بات کی تھی, ہم نے چیک کیا ہے. تو 2 آنسر ہے کہ انہوں نے ٹھیک بولا یا انہوں نے غلط بیانی کی. اور اگر میں نے صحیح بولا ہے تو پھر آپ اس چیز کو اٹھائیں. پولنگ اسٹیشن جو سعید غنی کے گھر کے سامنے بنا ہوا اس کی بات کر رہے ہیں جی بالکل سامنے 50 فٹ پہ, اور اس میں کمرے بھی نہیں ہے, ہال ہے, خالی ہال ہے اور اس کے اندر کناتے لگا کے کمرے بنائیں گے. آپ سوچیں جب اور جگہ اویلیبل ہے. ایسا تو پوری کراچی میں, پورے پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے جو یہاں ہوا. تو ان کے ساتھ میرا مقابلہ ایک طرف سعید غنی کے ساتھ ہے اور ایک طرف یہ ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ. تو ہم یہ سمجھے کہ چوروں کے ساتھ بھی مقابلہ ہے اور کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی مقابلہ ہے آپ کا. جی اب کیا کریں, جو یہ سارے ڈی سی میسی انہوں کے اپنی مرضی کے لگائے ہوئے. ایک الزام یہ بھی ہے سر کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کے آفس کے سامنے جلسہ کرنا چاہا اس روڈ پر تو ان کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے, اور جب انہوں نے ہمارے وہاں کرنا چاہا تو ہم نے کہا کہ آپ کریں, ہم سیکورٹی آپ کو فراہم کریں گے. ہم نے ان کے دفتر کے سامنے کیے ہی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا جھوٹ ہے یا سچ ہے سر؟ ہمارے دفتر کے بالکل سامنے جیسے دروازے اس کے سامنے جلسہ کر رہے. ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 50-100 فٹ آگے لے جائیں. ٹھیک ہے, ادھر لوگ ہوں گے, جھگڑا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ ماحول کو قائم رکھنے کے لیے آپ ہمارے خلاف بات کریں گے تو ہمیں پتہ ہے. اور آپ اگر 100 فٹ 50 60 70 فٹ ادھر کر لیں, فٹ گز بھی نہیں کہ ہمارے دروازے کے سامنے نہ ہو, نہیں کیا انہوں نے. سر یہ تو آپ کا کہنا تھا, کیا وہ جو سیکورٹی آپ کو فراہم کر رہے تھے اپنے گھر کے آگے جلسے میں, تو وہ
वो उनके कह घर के आगे मैंने जलसा किया था। वो कह रहे हैं कि कर लें, अगर शौक है तो कर लें, हम तो सिक्योरिटी फराहम देखिए, मेरी करेंगे। बात सुनिए, मैं समझता हूँ ये बदतमीजी है जी सर। कि मैं उनके घर के सामने जाके जलसा करूँ, ये बदतमीजी होगी मेरी तरफ। जी। फिर उनमें और मुझ में फर्क क्या रह गया? मैं मरवत हूँ, वो खास के लिए। 05 के कैंडिडेट इरफानुल्लाह खान मरवत साहब जो जीडीए की जानिब से खड़े हुए थे, और आपने बताया कि आपका इल्हाक एमक्यूएम, जमात इस्लामी और इस्तेकाम पाकिस्तान, मौलाना फजल रहमान व दीगर जमातों से और दीगर बिरादरियों से हो चुका है। आइंदा आने वाले 8 फरवरी को इलेक्शन का अब फैसला होगा, अवाम के हाथ में कि वो अपना मुंतखब कैंडिडेट किसको मुंतखब करती हैं। देखते रहिएगा बजिंग वॉइस।